اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. راجہ عمران اصغر کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلہ سے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، گزشتہ ہونے والی جو کلاسز ہیں، جو لیکچرز ہیں ہمارے، اس میں ہم نے سبق دیہاتی اور شہری زندگی میں فرق کو جانا. مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 1، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 5 کا احاطہ بھی ہم نے کیا. آج اسی سبق کی ایکسرسائز میں سے، مشق میں سے ہم سوال نمبر 6 اور 7 کو پڑھیں گے اور آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ ان کو مکمل طور پہ حل کر سکیں، آپ ان کو سمجھ سکیں. تو آپ نے بکس اپنے پاس کھول کے رکھنی ہے. اس کے علاوہ آپ نے نہ صرف بک سے دیکھنا ہے بلکہ اپنے پاس نوٹ بکس پہ اس کو تحریر بھی کر لینا ہے اور یاد بھی کرنا ہے. تو ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے. سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. یہ ہے الفاظ، جملے، اور یہ آپ کے کوشچن پیپر کا انتہائی اہم سوال ہے. جو اسباق کی مشق میں الفاظ دیے ہوتے ہیں ان کو آپ یاد کریں گے. زیادہ تر یہی الفاظ آپ کے پیپر میں دیے ہوتے ہیں، آتے ہیں، جو آپ نے لکھنے ہوتے ہیں. تو سوال نمبر 6 میں نے لکھ دیا، مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. تو پہلا لفظ آپ نے درمیان میں ایک لائن لگانی ہے. اس دائیں حصے میں لکھنا ہے الفاظ اور اس کے بائیں حصے میں آپ لکھیں گے جملے. الفاظ، جملے. تو سب سے پہلا لفظ ترس جانا. ترس جانا، اس کا جملہ بنے گا، ہم آپ کی شکل دیکھنے کو ترس گئے ہیں. ہم آپ کی شکل دیکھنے کو ترس گئے ہیں. دوسرا لفظ دوپہر. دوپہر کا مطلب ہوتا ہے مشکل میں آ جانا، مشکل درپیش ہونا. اس کا جملہ بنے گا، مہنگائی میں زندہ رہنا. مہنگائی میں زندہ رہنا دوپہر ہو گیا ہے. تیسرا لفظ ماحول. تیسرا لفظ ہے جی ماحول. اس کا آپ جملہ بنائیں گے، شہر کا ماحول آلودہ ہے. شہر کا ماحول آلودہ ہے. چوتھا لفظ کام دھندا. کام دھندا، دیہاتی لوگ، آپ اس کا جملہ لکھ لیجئے،
دیہاتی لوگ صبح سویرے کام دھندا شروع کر دیتے ہیں۔ دیہاتی لوگ صبح سویرے کام دھندا شروع کر دیتے ہیں۔ آخری لفظ، پانچواں لفظ ہے نقل مکانی۔ پانچواں لفظ ہے جی نقل مکانی۔ تو اس کا جملہ بنے گا گاؤں سے شہر کی طرف نقل مکانی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ گاؤں سے شہر کی طرف نقل مکانی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ 5 الفاظ تھے جو آپ نے جملوں میں استعمال کرنے تھے۔ میں ایک دفعہ ان کو دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے ان کی سمجھ آ جائے۔ ترس جانا، اس کا جملہ ہم آپ کی شکل دیکھنے کو ترس گئے ہیں۔ دوسرا لفظ دو بھر، میں نے آپ وضاحت کی تھی، اس کا مطلب ہے مشکل میں آ جانا۔ مہنگائی میں زندہ رہنا دو بھر ہو گیا ہے۔ تیسرا لفظ تھا ماحول، اس کا جملہ شہر کا ماحول آلودہ ہے۔ چوتھا لفظ کام دھندا، دیہاتی لوگ صبح سویرے کام دھندا شروع کر دیتے ہیں۔ پانچواں لفظ تھا نقل مکانی، تو اس کا جملہ گاؤں سے شہر کی طرف نقل مکانی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ تھا آپ کا سوال نمبر 6۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 7 پہ۔ بکس پہ آپ دیکھیں گے تو سوال نمبر 7 ہے جملے درست کریں۔ یہاں پہ سوال نمبر 6 میں آپ نے جملے بنائے، سوال نمبر 7 میں آپ نے جملوں کو درست کرنا ہے۔ جملے اچھا، اس سوال کی وضاحت میں آپ سے کر دوں کہ کچھ ایسے جملے جو ہم روزمرہ کی زندگی میں اکثر اوقات بولتے ہیں، جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو دوران گفتگو ہم ایسے جملے بولتے ہیں جو دراصل درست نہیں ہوتے، غلط ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اہل ادب کے نزدیک وہ جملے، وہ الفاظ درست نہیں ہوتے، اور یہ غلطی ہم زیادہ تر کر جاتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ سیکھیں اور اس کو نہ صرف امتحان کی سطح پر بلکہ اپنی زندگی میں بھی اس پر عمل پیرا ہو اور درست جملے، درست فکرات آپ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پہ پہلا لفظ جو اکثر اوقات ہم سنتے ہیں لیکن یہ درست ہے یا نہیں، یہ میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں فقرہ لکھتا ہوں، مریض دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ مریض دن بدن کمزور ہوتا جا رہا، یہ اب ہم اکثر اوقات استعمال کرتے ہیں یہ فقرہ کہ مریض دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، لیکن اہل علم کے نزدیک، جو اہل زبان ہیں، ان کے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔
اس کا درست فکرہ ہوگا، درست جملہ ہوگا کہ مریض روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے، مریض روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے، مریض روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ آپ کو سمجھ آئی کہ پہلا فکرہ درست نہیں ہے، جبکہ اس کا درست کیا ہے؟ مریض روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ لفظ دن بدن استعمال نہیں کرنا۔ اگر ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں بات تو سمجھ آ جاتی ہے جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اہل زبان کے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ درست۔ دوسرا فکرہ میں لکھتا ہوں، وہ آئے روز ظفر وال جاتا رہتا ہے، وہ آئے روز ظفر وال جاتا رہتا ہے۔ اب یہ بھی ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ اس کا درست کیا ہوگا؟ وہ آئے دن ظفر وال جاتا رہتا ہے۔ درست کیا ہوگا جی؟ وہ آئے دن ظفر وال جاتا رہتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو ہم اکثر طور پہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے جملہ شور نہ ڈالو، شور نہ ڈالو۔ شور نہ ڈالو، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ اہل زبان کے نزدیک اردو میں اس طرح اس کو ادا نہیں کیا جاتا۔ اس کی جو درست ادائیگی ہے وہ کیا ہے؟ شور نہ مچاؤ، شور نہ مچاؤ۔ اس کے بعد میری بات کا برا نہ مانے۔ چوتھا جملہ ہے میری بات کا برا نہ مانے۔ اکثر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کہ میری بات کا برا نہ منائیں، تو یہ لفظ اس طرح درست نہیں ہے۔ آپ لکھیں گے میری بات کا برا نہ مانیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نارووال سے کب واپس لوٹے؟ اکثر ہم پوچھتے ہیں اپنے دوست احباب سے، اپنے رشتہ داروں سے، اگر وہ کہیں پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نارووال سے کب واپس لوٹے؟ تو اس کا درست ہوگا آپ نارووال سے کب لوٹے۔ واپس کا جو لفظ ہے وہ اس میں سے ہم ختم کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی، اب آپ نے اپنی کتاب پہ دیکھنا ہے جو جملے آپ نے درست کرنے ہیں وہ جملے ہیں جی، میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ کیا۔ میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ حاصل کیا،
یہ ایک جملہ، اس کا درست ہوگا میں نے اجمل خان کی کتاب سے استفادہ حاصل آپ نے نہیں لکھنا، صرف لکھیں گے یا بولیں گے میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ کیا۔ اس کے بعد اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ اکثر ہم لکھتے ہیں ناراضگی، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے، جبکہ یہ جو لفظ ہم لکھتے ہیں ناراضگی، گاف چھوٹی یہ ہم ڈالتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کا درست جملہ یا درست لفظ لکھنا ہے کہ اس میں ناراضی کی کیا بات ہے، اس میں ناراضی کی کیا بات ہے، یہ درست نہیں ہوگا جبکہ یہ درست ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی درست نہیں ہے، یہ جملہ درست ہے۔ اس کے بعد آپ کتاب پہ دیکھیے گا کہ گالی دینا شریفوں کا شیوا نہیں، اس کا درست ہوگا گالی نکالنا شریفوں کا شیوا نہیں۔ اس کے بعد ہے جی مجھے بازار جانا ہے، یہ اکثر اس کا جو الٹ ہے وہ ہم پڑھ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میرے کو بازار جانا ہے، تو اس کا درست ہوگا مجھے بازار جانا ہے۔ یہ تھے آپ کے وہ جملے جو اکثر اوقات ہم درست نہیں بولتے، ان کی ادائیگی غلط کر دیتے ہیں، ان کو درست کر لیجئے گا، اپنی نوٹ بک پہ تحریر کر لیجئے گا اور یاد بھی کیجئے گا۔ مجھے امید ہے کہ ان دونوں سوالات جو مشق میں سے ہم نے سوال نمبر 6 اور 7 کیا، اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔